2026 میں یہ 5 بڑے کاروبار شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے میں غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ لاسٹ کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2026 میں آپ کون سے کاروبار جو ہے نا وہ جیسے کم پیسوں سے شروع کر سکتے ہیں۔ پہلے بتایا تھے 3 لاکھ تک، پھر بتایا کہ 10 لاکھ تک۔ اب جو ہے نا تھوڑے سے بڑے کاروبار کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس آج کل جو ہے نا پیسے کی جیسے ویلیو کے حساب سے پیسہ ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جیسے کل ایک مزاحیہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جب بندے کو سمجھ جب باہر آتا ہے نا تو 1 کروڑ روپے لگا کر وہ باہر آتا ہے، اور اس کو پھر پتہ بعد میں چلتا ہے کہ 1 کروڑ روپے سے تو میں جو ہے نا وہ وہاں پر ایک فارمیسی بنا سکتا تھا، 1 کروڑ روپے سے تو میں جو ہے نا وہاں پر گھر بنا کے اس کو کرایہ پر دے سکتا تھا اور سے آمدن میری ہو سکتی تھی، 1 کروڑ روپے سے میں کپڑے کا کاروبار کر سکتا تھا۔ تو یہی ہے کہ جب بندہ خرچہ کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ پیسے جو ہے نا میں ایسے بھی استعمال کر سکتا تھا، اس کو کاروبار میں بھی لگا سکتا تھا۔ ایک بات شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ ایک ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے گھر بنانے کے لیے نا قرضہ لیا تھا۔ پرانی بات ہے، تقریباً 25-30 سال پرانی بات ہے۔ گھر بنانے کے لیے انہوں نے 1 کروڑ روپے قرضہ لیا، تو انہوں نے 1 کروڑ قرضہ لیا گھر بنانے کے لیے، لیکن انہوں نے گھر نہیں بنایا بلکہ انہوں نے 2 بسیں لے لیں۔ اور اب میں اس کا نام تو نہیں لوں گا ان کا، کیوں سرگودا کی بڑی پارٹی ہے وہ، ان کی اب تقریباً پورے پاکستان میں بسیں چلتی ہیں اور گھر بھی بنا لی ہے اب۔ تو ہم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب پیسے آتے ہیں تو ہم گھر بناتے ہیں، اور وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے بیسیکلی نا، کیونکہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے کاروباری، یہ وارن بفے وغیرہ ہو گئے، وہ بھی اپنے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ پاکستان میں یہ پرابلم ہے کہ تھوڑا سا جو پیسہ آتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلو جی آپ گھر بنائیں، اور گھر بنا کر پیسہ سارا اس میں بلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی ایسا تو ہوتا نہیں ہے، فائدہ تو اس میں سے آ نہیں رہا ہوتا سوائے اس کے کہ بس گھر میں رہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کرایہ تو بچت ہوگی۔ تو آج جو میں آپ کو بس کاروبار شیئر کر رہا ہوں، وہ 5 کاروبار جو میں نے ابھی سارٹ آؤٹ کیے ہیں، جو کہ کم از کم جو ہے نا 40-50 لاکھ سے شروع ہو کر آگے جتنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، ویسا حساب ہے۔ تو ایک کاروبار ہے جو آپ نے کم سنا ہوگا، وہ ہے مشروم فارمنگ کا۔ نمبر 1 پر آتا ہے مشروم فارمنگ۔ مشروم فارمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آج کل بڑا جو ٹرینڈنگ ہے، پیزے میں بھی یوز ہوتا ہے، مختلف جو ہے نا ٹیک آؤٹ ریسٹورنٹ میں، جو سٹن ریسٹورنٹ ہیں ڈائننگ والے، ان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور 5 اسٹار ہوٹلز میں استعمال ہوتا ہے۔ مشرومز یوز ہوتے ہیں۔ تو مشروم فارمنگ جو ہے نا یہ آپ 20 سے 40 لاکھ روپے میں شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں زمین بھی ہے، اپنے زمین، یہ بہت کم اس کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ کوئی زیادہ اس میں آپ کو بہت بڑا فارم نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ یہ آپ بیسیکلی اس کو گھر سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، تھوڑے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ، میں نے 20 سے 40 لاکھ بتایا تو اب اسی میں اسے آپ اس کو 5 لاکھ میں بھی شروع کر سکتے ہیں، 2 لاکھ میں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک کاروبار جس سے آپ کو 1.5 سے 3 لاکھ روپے مہینے کی آمدن ہو، وہ آپ اتنے میں شروع کر سکتے ہیں، 20-40 لاکھ میں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں اور ہیلتھ مارکیٹ میں، چونکہ مشروم کے بہت فائدے ہیں تو آپ اس میں پروموٹ کر سکتے ہیں مشروم۔ اس کے بعد پھر پیکنگ کر کے باہر بھی بیچ سکتے ہیں، ڈرائیڈ جو ہے نا وہ مشروم کر کے بھی بیچے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہے نا وہ جو 40-50 لاکھ سے سٹارٹ ہونے لگا وہ گرلز ہاسٹل ہے۔ آج کل جیسے بچوں کو، لوگوں کو تعلیم کا تھوڑا سا شعور آتا جا رہا ہے، تو بچیوں کو بھی پڑھانے کا شعور ہے، تو بچیوں کو وہ گاؤں میں رہتے ہیں تو ہاسٹل میں رکھتے ہیں۔ اگر ان کو ایک حفاظت والا ماحول ملے اور اچھا ماحول ملے، آپ اس میں اگر ایک اچھا ہاسٹل بنائیں تو وہ آپ کرائے پر جگہ لے کر، میں بتا رہا ہوں تو 40-50 لاکھ بتایا ہے، اس سے کم میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ یہی ہے کہ کوالٹی وہ نہیں ہوگی اس کی۔ لیکن 40-50 لاکھ میں شروع کریں تو 2.5-3 لاکھ روپے اس کا بھی، بلکہ 4-5 لاکھ تک بھی اس کی آمدن ہو سکتی ہے۔ ورکنگ وومن کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں ورکنگ وومن رہ سکتی ہیں، سیپریٹ روم بھی ہو سکتے ہیں، اور اکٹھے جو ہے نا ہال نما جس میں 2 یا 3 بچیاں رہتی ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میس اپنی رکھنی ہے، اور میس میں جو ہے نا وہ آپ نے بچیوں کو کھانا دینا ہے، اور اچھا کھانا مینیو دیں گے، اچھا ماحول دیں گے، ایک سیکیورٹی دیں گے، تو انشاءاللہ کاروبار چلے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے
کافی شاپ. جیسے جیسے لوگ باہر جا رہے ہیں لوگوں کو ایک نئی نئی چیزیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جیسے میک ڈونلڈ وغیرہ ہے نا, KFC وغیرہ ہیں باہر, جو میں کینیڈا ہوتا ہوں تو باہر ان کی یہ عام آدمی کے لیے ہیں. کوئی یہ یہاں پر کوئی ایسے فیملیز ٹائپ نہیں ہے کہ فیملیز جاتی ہیں وہاں ڈنر کرنے کے لیے. ویری عام فیملیز جو ہوتی ہیں جیسے مڈل کلاس یا سے کم والے یہ لوگ جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں اس کے اپوزٹ ہے, انڈیا میں بھی یہ وہ لوگ جاتے ہیں, پیسے والے لوگ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پرائسز بھی وہاں ٹھیک ٹھاک رکھی ہوئی ہیں اور ان کو فائن ڈائننگ ٹائپ بنایا ہوا. میں تو خود حیران رہ گیا کہ یہاں ٹم ہارٹن یہاں پر عام ہے, آپ باہر سے ٹیک آؤٹ لیتے ہیں. آپ ایئرپورٹ پر جاؤ وہاں 2-3 آپ کو شاپس مل جائیں گی. زیادہ تر دیسی لوگ آج کل کام کر رہے ہیں ان میں. لیکن پاکستان میں نے دیکھی ہے ٹم ہارٹن باہر جو ہے نا وہ بندہ کھڑا ہوا ہے بندوق لے کر, سیکورٹی ہے, اور مطلب ایک اچھا انہوں نے وہاں پر اس کی وائبس دی ہوئی ہیں. تو یہ آپ جو ہے نا وہی 30 سے 50 لاکھ روپے میں شروع کریں اچھی والی کافی شاپ. بعد میں اس کو ایسا کاروبار کریں کہ جس کو آپ بطور فرنچائز بھی بنا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ فرنچائز ہی لے لیں. جیسے ٹم ہارٹن کا نام بتایا ہے, ٹم ہارٹن باہر بہت چلنے والی جو ہے نا کافی شاپ ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, اتنا خرچہ اس میں نہیں ہوتا ہے. انیشیلی آپ کی انویسٹمنٹ ہے, باقی اس کی کو جو کافی بنانے پر جو ہے نا وہ جب میں ایک سٹور میں کام کرتا تھا تو کافی کی ہم نے کیلکولیشن کی تو 10 سینٹ کا ایک پڑتا تھا, جو ہم جو ہے نا وہ $1.5 کی دیتے تھے. مطلب اتنی کافی کی بچت بہت ہوتی ہے کافی پہ. تو اس میں بھی آپ 2 سے 4 لاکھ روپے جو ہے نا وہ, اور یہ جو یوتھ ہیں یا پروفیشنلز ہیں یا آفیسز کے قریب آپ بنائیں گے تو آپ کا کاروبار انشاءاللہ چلے گا. چوتھے نمبر پر میں نے جو سارٹ آؤٹ کیا ہے وہ ہے کوئی بھی اسمال مینوفیکچرنگ یونٹ. اسمال مینوفیکچرنگ میں کچھ بھی آ سکتا ہے. آپ اسمال جو جیسے یہ ہوتے ہیں نا, یہ پینز ہیں جو بال پوائنٹس ہوتے ہیں, جیسے یہ ہیں بال پوائنٹس بنا سکتے ہیں آپ, جو ہے نا وہ ساکس بنا سکتے ہیں, بنیان جراب وغیرہ, یہ مطلب کچھ بھی چھوٹی یونٹ جیسے بریان کا یا جرابوں کا یہ جو اب یونٹ ہے نا یہ آپ بیٹھک میں بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ وہی 40-50 لاکھ میں آپ سٹارٹ کر کے 2.5 سے 3 لاکھ 5 لاکھ روپے تک جو ہے نا وہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں. میں ایک دفعہ آ رہا تھا ٹورانٹو سے کیلگری آ رہا تھا تو میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا بزنس کلاس میں, وہ بندہ ان کی صرف جو ہے نا ساکس کی فیکٹری تھی یہاں پر, اور وہ پورے کینیڈا کیا وہ ایکسپورٹ یہاں سے کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ ایسا کاروبار ہے صرف ساکس. اس میں آپ پھر اسپورٹس ساکس بنا سکتے ہیں, اسکولوں کی ساکس بنا سکتے ہیں, کچھ بھی. اور تھوڑی سی مارکیٹنگ ہوتی ہے, ہر چیز میں مارکیٹنگ ہے, اور اس میں آپ ریٹیل میں بیچ سکتے ہیں یا آپ ڈائریکٹ ٹو اسکولس بیچ سکتے ہیں, ڈائریکٹ ٹو کنزیومر بیچ سکتے ہیں. کچھ بھی آپ کا وہ ہے کہ آپ کون سی مارکیٹنگ کا چینل استعمال کرتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پراپرٹی رینٹ آؤٹ. کمرشل, خاص طور کمرشل جیسے دکانیں بنا کر جو ہے نا کمرشل پراپرٹی میں اگر آپ نے جگہ صحیح لیا نا, جیسے پراپرٹی میں یہی کہتے ہیں کہ لوکیشن اچھی ہونی چاہیے. جو پراپرٹی والے سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے لوکیشن اینڈ لوکیشن. سب سے بیسٹ چیز ہے لوکیشن, جہاں پر جو آپ ایسی جگہ پر جو ہے نا وہ جگہ لیں جو آپ کوئی بڑا ایک پلاٹ لے کر اس کے جو ہے نا وہ یونٹ بنا کر چھوٹی دکانیں بنا کر وہ بیچ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا 50 لاکھ سے اوپر جائے گا اور اس کی حد کوئی نہیں ہے کتنا آپ بنا سکتے ہیں. اور پھر آپ رینٹ دیکھتے ہیں کہ اس ایریے میں رینٹ کتنا ہے, اس حساب سے آپ رینٹ لے سکتے ہیں. کمرشل کا رینٹ زیادہ ہوتا ہے, پھر اس لیز ہوتی ہے, اس کی سال سے کم بھی کی لیز نہیں ہوتی ہے, لیز پر لوگ لیتے ہیں اور وہ باؤنڈ ہوتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتائے ہیں 5 کاروبار ایسے ہیں جو 40-50 لاکھ سے سٹارٹ کر کے آپ 1 کروڑ 2 کروڑ لگا کر جو ہے نا یہی ہے کہ آپ 1 لاکھ سے 5-6 لاکھ روپے مہینے تک بچت جو ہے نا وہ کر لے سکتے ہیں اس سے. وہی جیسے میں نے بتایا کہ کل جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ بعد میں سوچنے کا کہ میں 1 کروڑ روپے لگا کر بندہ آتا ہے نا, باہر آتا ہے تو باہر آ کر کوئی پیسہ جو ہے نا وہ ایک دم ایسے سڑکوں پر نہیں پڑا ہوتا ہے. جب ہم آئے تھے نا, تو جب میں آیا تھا تو اس وقت میں ہم تو آئے تھے 40-50 ہزار روپے دے کر, کیونکہ ہم ایز اے پروفیشنل آئے تھے, اتنا خرچہ نہیں ہوا تھا. کیونکہ میں تو مڈل کلاس فیملی سے ہوں, تو ہم کوئی ایسے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے نہیں جا سکتے. اور میں اب بھی اس حق میں ہوں, کیونکہ ہمارا تو جیسے نا اس وقت اتنی سختی بھی نہیں تھی, ہم آ گئے. لیکن اگر آپ, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ 1 کروڑ روپیہ لگا کر آپ آتے ہیں باہر, اور وہ 1 کروڑ روپے آپ 10 سال میں بھی اکٹھا نہیں کر سکتے جب تک آپ کوئی
بہت زیادہ بڑے پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ کی جاب لگ گئی یہاں پر ڈاکٹر انجینئر بھی آتے ہیں، تو وہ بھی اگر انہوں نے بھی اگر ریکوالیفائی کرنا ہوتا ہے تب جا کر ان کو وہ جاب ملتی ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ علم کا پھیلانا بھی عزت کا جاری ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔